اس کے بہت سے واقعات ہیں، فی الحال موقع نہیں. ہاں، اور دوسرا سنت کو مضبوط پکڑنا. کہہ رہے ہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں شیطان انسان کے دل کو سونگھتا ہے، دل کو سونگھتا ہے، اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بدعت کا داعیہ موجود ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، تو اسے سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے سے باہر نکال دیتا ہے. دین کا کام کرواتا ہے لیکن بدعت میں محنت کرتا ہے، سمجھتا ہے میں نے جنت کندھے پر رکھ لی، خواب میں دیکھ لی، یہ کر لی وہ کر لی، شیطان دکھاتا ہے. تو اگر اس کے اندر سنت کا داعیہ مضبوط نہیں ہے تو شیطان اس طرف لے جاتا ہے. اور اگر اس کے دیکھتا ہے کہ وہ سنت کے سلسلے میں بہت حریص ہے، اللہ کے رسول اللہ کی سنتوں کو مانتا ہے، حدیثوں کو طلب کرتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے شیطان؟ دوسرا راستہ کیا کہ اسے خوب محنت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اقتصاد یعنی درمیانہ روی، میانہ روی اور وسطیت سے آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، اس میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ خیر ہے، اطاعت ہے، اس سے تم نے منہ موڑا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. علامہ یہ اچھی طرح علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان یہ جملہ کہنا کہ جو جتنی مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا عبادات میں، یہ علل اطلاق صحیح نہیں ہے. بہت تفصیل سے بہت پیارا سمجھایا ہے، لیکن میں صرف 2 جملوں میں بیان کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شریعت کی اتباع کرنا یہ اہم ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہلکی ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے، جیسے اللہ کا ذکر. بخاری کی آخری حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری. ہاں، زبان پہ ہلکے آسان. امام شافعی کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے زیادہ آسان اور فائدہ مند کوئی دوسرا عمل نہیں ہے عبادت. ذکر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، مگر تو یہ دیکھیے آسان ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے. تو اصل میں اس کا فائدہ اور اس کی حیثیت دیکھی جائے گی. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جتنی تم کو تکلیف ہوگی اتنا اجر ملے گا، لیکن یہ کن میں جو مشروع ہیں، جیسے حج کرنے میں مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں کسی کو مشقت ہو رہی، جو اللہ رسول، لیکن نفس مشقت اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے. یہ ایک علمی نقطہ بہت غور سے سنیں. دنیا میں جتنے لوگوں نے اپنے طور پہ مذہب بنایا، ہندو مت، عیسائیت جیسے رہبانیت اور دوسرے لوگوں نے اختیار کیا، یہ اسی نفسیات میں کہ ہم اللہ کے راستے میں عبادت کرنے میں جتنا اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا. یہ رہبانیت، خانقاہیت اور صوفیت، افلاطونیت اور جو سنیاس وغیرہ کا مزاج ہے، رہبانیت جین مذہب کی جو رہبانیت ہے، یہ سب اسی فکر کا نتیجہ ہے، اور بہت سارے مسلمانوں نے اسے اختیار کر رکھی ہے. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ذہبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت پیش کرنے کے بعد امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں نہ پڑھا جائے، اور اسے 3 دن سے یا اس سے زیادہ میں پڑھا جائے، اس سے کم میں نہ پڑھا جائے. وَهَذَا الَّذِي کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ النَّهْيِ. قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے شدت اختیار کی کہ زیادہ پڑھنا چاہے، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں روزانہ قرآن. بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ وہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. علامہ ذہبی نے اس کا رد کیا اور کہا امام وکیع اور فلاں سے یہ چیز منقول ہے، لیکن یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ دین آسان ہے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ تہجد میں یا دوسرے مقام پر اس کا 7واں حصہ کر کے پڑھا جائے، 7 دنوں میں کم سے کم کیا جائے، یہ بہتر اور افضل ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو 3 دن میں. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نوافل کو پڑھتا ہے، سنن رواتب کو پڑھتا ہے، تحیت المسجد کو پڑھتا ہے، اذکار معصورہ جو صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، کھانے کے،
گھر سے نکلنے کے، گھر میں لوٹنے کے، اور مختلف قسم کے اذکار ہیں، نماز فرض نمازوں کے بعد کے اور صبح کے جو اذکار ہیں. پھر ساتھ ساتھ وہ علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، حدیثوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اور پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، جاہل کو جو ہے وہ لوگوں کی جاہل کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، فاسق و فاجر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی دوسرے شریعت کے کام ہے وہ انجام دیتا ہے. فرائض کو جماعت میں ادا کر کے طمانینت، انکسار اور ایمان کے ساتھ، اور واجب کو ادا کرتے ہوئے، کبائر سے بچتے ہوئے، دعا اور استغفار کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، تواضع، اخلاص اور دوسرے آداب کو اختیار کرتے ہوئے، اگر یہ سارے کام جو شریعت نے ہم کو اور آپ کو حکم دیے ہیں اس کو کریں گے تو یہ کہہ رہے ہیں لشغل عظیم جسیم، یہ بہت بڑی مشغولیت ہے، اور یہ اصحاب الیمین اور اولیاء اللہ المتقین کا مقام ہوگا. اب سوچئے یہ امام ذہبی نے جو بیان کیا، میں بیچ سے پیش کر سکا، وقت کو دیکھ کر گھبرا رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب کوئی بندہ انجام دے گا تو کیا اس کو اتنا وقت ملے گا کہ وہ ایک دن میں قرآن پڑھ لے؟ اور ایک دن میں اگر قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو فرائض جو بیان کیے گئے ہیں، علامہ ذہبی آگے کہتے ہیں اس کا ان میں سے سب کا حق ادا نہیں کرے گا، ادا نہیں کر پائے گا. ہاں، اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بہت بہترین تلبیس ابلیس میں یہ آخری بات وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو تلبیس اور فریب میں مبتلا کیا، چنانچہ وہ رات کی نماز خوب زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور اپنے قیام اللیل اور چاشت کی نماز پڑھنے پر فخر کرتے ہیں. ہم نے یہ فضیلت پر عمل کیا. ہاں، جبکہ اس سے زیادہ اہم فرائض کی ادائیگی ہے. تو فرائض کی ادائیگی سے زیادہ تہجد اور چاشت کی نماز کو ادا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں تہجد کی ضرورت نہیں ہے، چاشت کی نماز کی. یہ انسان کو عبادت، اللہ روحانیت کو طاقت دیتے ہیں. ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ دعا، کچھ ضرورت آ جاتی تھی، مصیبت آ جاتی تھی تو اپنی دعا قبول ہو اس کے لیے خاص طور سے رات میں تہجد پڑھ کے دعا مانگتے تھے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر اس میں غلو ہو، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان کو ان اعمال پر فخر کر رہا ہے وہ کہ ہم نے بڑی تہجد پڑھی اور اس کے مقابلے میں فجر کی نماز گول کر دی، یا فجر میں دیر کر دیا، فرائض کے مقابلے میں اس کی اہمیت کو بڑھا دیا، یا پھر اٹھتا بھی ہے تو دن بھر جو ہے وہ کسلان، سست ہوتا ہے. اور دوسری بات ایسا سست ہوتا ہے کہ دوسری عبادات یا فرائض میں بھی کوتاہی برتتا ہے اور اپنے گھر بار کے لوگوں کے لیے کمائی نہیں کرتا. ہاں، یہ بھی فرائض میں ہے، حقوق میں سے ہے. اب ایک آدمی اگر دین کے نام پر، دین کے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور اپنے گھر بار کے لیے فکر نہیں کرتا، ان کی معیشت اور ضروریات کا انتظام نہیں کرتا، تو اس کا یہ نکلنا دین کے راستے میں نکلنا نہیں ہے. یہ افراط و تفریط اور غلو کے ضمن میں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا حصہ نہیں ہے. چنانچہ شیخ نے جو ہے اللہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہاں وہ پیش کیا، اور سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے روایت کے وہ الفاظ پیش کیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، نفس کا تم پر حق ہے، بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا فآتِ کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یہ جو میں نے کچھ باتیں بیان کی یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کا ایک حصہ ہے، اور کچھ مثالیں